پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا مال آنے کے باوجود بھی کم ہے، اور کوئی ہے دینے والا، اور کوئی ہے تعاون کرنے والا، اور کوئی ہے اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے والا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی 300 اونٹ لکھ لیجئے ساز و سامان کے ساتھ، 300 اونٹ لکھ لیجئے ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں 300 اونٹ کے بعد اور کوئی ہے تعاون پیش کرنے کے لیے؟ تو حضرت عثمان غنی سمجھ جاتے ہیں کہ مال کم پڑ چکا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر 300 اونٹ لکھ لیجئے ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس 300 اونٹ کے بعد پھر کوئی ہے اعلان کرنے والا، کوئی ہے تعاون پیش کرنے والا؟ عثمان غنی سمجھ جاتے ہیں کم پڑ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں پھر جب اعلان ہوا تو تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی 300 اونٹ میں ساز و سامان کے ساتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کل 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اعلان ہو چکا، اور حضرت عثمان غنی لکھا چکے۔ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین ہیں، اور جو دوسرے ان کی خوش دلی کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے جنت میں ایسی جنت تیار رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہترین اور بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سابقین اولین، مہاجر و انصار میں جو اسلام کے لیے پہلے مسلمان ہونے والے اور اسلام پر پہلے قربانیاں پیش کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے داماد رسول، ذو النورین، خلیفہ ثالث، ذو الہجرتین، میری مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تذکرہ اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت عہد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے گزری مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی پہلے کنیت تھی ابو عمرو، اس کے بعد انہوں نے اپنی کنیت کو بدل لیا ابو عبداللہ، دوسری کنیت انہوں نے ابو عبداللہ رکھی، اور ان کا مشہور لقب ہے ذو النورین، دو نور والے۔
اور ان کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال ہوئی. یہ مختصر سا ان کا تعارف تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ اسلام لانے کے بعد ہی نہیں بلکہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے اعزازات ہیں. ان کی بڑی فضیلتوں کے حامل تھے. اسلام سے پہلے سلیم الفطرت پر باقی تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ مکے کا ماحول کیسا تھا. مکے کا ماحول بت پرستی کا، ہر طرف شرک، ہر طرف بت پرستی، ہر طرف اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے اعمال ہوتے تھے. مکے کا دور زمانے جاہلیت کا دور تھا. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی. اس سے پہلے ہر طرف بت پرستی کا ماحول ہے. شرک کے دلدل میں انسان پھنسے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں، ایسی بت پرستی میں، ایسے شرک کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچائے رکھا. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے کسی بت کے سامنے انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. اور اتنا ہی نہیں، جہاں انہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی، جہاں کفر و شرک سے بچتے رہے، اسی طرح انہوں نے اپنی اخلاق کی بھی حفاظت کی. ہر طرف اخلاق سے بگڑا ہوا ماحول تھا. گھر گھر میں شراب پی جاتی تھی. جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہو اتنا بڑا نام ہوتا تھا، اتنی بڑی اس کی عزت ہوتی تھی. ہر طرف شراب پینے کا ماحول تھا. خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کبھی میں نے شراب کو نہیں پیا. سبحان اللہ. شراب کی بوتلوں کو میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. شراب کا ایک گھونٹ کبھی اپنے منہ میں ڈالا نہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود اپنی زبانی گواہی دیتے ہیں کہ اپنے اخلاق کی کیسی حفاظت کیے ہوں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کو دعوت دیے، اسلام ان تک جب پہنچائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، مشرف اسلام ہو جاتے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے کیونکہ مکے کے اندر جو بھی مسلمان ہوتا، جو بھی اسلام قبول کر لیتا، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا، کفار مشرکین انہیں بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے، بڑی تکلیفیں دیا کرتے تھے، بہت ساری مصیبتیں اٹھاتے تھے، مگر دین اسلام پر ثابت قدم رہتے تھے. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے، ان کا چچا حکم ابن ابو العاص یہ ایسا چچا تھا کہ ان کے اسلام لانے کے بعد انہیں بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا، بڑی اذیتیں دیا کرتا تھا. ان مصیبتوں کو برداشت کرتے، ان تکلیفوں کو سہتے، اور کبھی اسلام سے ہٹنے کی بات نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک چادر میں یا ایک چٹائی میں لپیٹ دیتا اور لپیٹ کر ان کو باندھ دیتا اور نیچے سے آگ کا دھواں نکال دیتا. دھواں دیتا تھا چٹائی میں لپیٹ کر، اور اس دھواں کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دم گھٹنے لگتا تھا. اتنی بڑی تکلیفیں دیا، لیکن کبھی انہوں نے اسلام کو چھوڑنے کی بات نہیں کی. دین اسلام پر ثابت قدم رہے، مضبوط رہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جتنے بڑے کیوں نہ ہو، انہیں بھی تکلیف دی گئی، غریب سے غریب مسلمان کو تکلیف دی گئی، اور امیر سے امیر مسلمان کو بھی ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا. ہر مسلمان ہونے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان کو مشرکین تکلیفیں دیا کرتے تھے. اتنی اذیتیں پا کر وہ اسلام پر ثابت قدم رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی اعزاز کی بات کی جاتی ہے
سب سے بڑی کوئی فضیلت کی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں دی گئی. سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دیا گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو ان کے نکاح میں دیا گیا. ایک انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیٹی کو نکاح میں دیے. کتنے پیارے صحابی تھے, کتنے بڑے پیارے داماد تھے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی بیٹیوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جسے 2 بیٹیاں ایک انسان کو دی گئی ہوں. یہ صرف اعزاز, یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری نکاح میں دی گئی. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اعزاز ہے, یہ ان کا شرف ہے. اس سے پہلے پوری تاریخ میں, پوری آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کی تاریخ میں ایسا کوئی نبی نہیں ہے جس کی ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک انسان کو دی گئی ہو. یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے. حضرت رقیہ کا انتقال کب اور کیسے ہوا؟ دیکھیے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے, مدینہ آنے کے بعد سن 2 ہجری میں سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی. اس وقت سارے صحابہ نکل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عثمان, آپ کی بیوی میری بیٹی رقیہ بڑی طبیعت اس کی ناساز چل رہی ہے, موت و حیات کے کشمکش میں ہے, لہذا تم اس کا خیال رکھو, ہم جا کے آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا خیال کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر فتح کر کے, پہلی جنگ, اسلام کی پہلی جنگ, 313 صحابہ مل کر مشرکین کا مقابلہ کرتے ہوئے 70 مشرکین کو قتل کر دیا اور 70 مشرکین کو قیدی بنا کر خوشی خوشی مدینہ لوٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشیاں لے کر سارے صحابہ کے ساتھ مدینہ واپس ہو رہے ہیں, اور یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بقیع قبرستان میں اپنی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی مدینے میں آئے, اللہ کے نبی سے کہا گیا, اللہ کے نبی اسی بیماری جو چل رہی تھی اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہا, تو ابھی میں بقیع قبرستان میں دفن کر کے آ رہا ہوں. کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پہلی جنگ فتح کر کے مدینہ لوٹ رہے ہیں, خوشی کے جذبات ہیں. مدینے میں قدم رکھتے ہی ایک افسوس کی خبر سنتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, اور وہ بھی جنازہ دیکھنے کا نصیب نہیں ہوا, بقیع قبرستان میں دفن ہو چکی تھی اس سے پہلے. غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 3 ہجری میں اللہ کے نبی نے کہا, میری دوسری بیٹی ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جو پہلی بیٹی دی تھی وہ سن 2 ہجری میں انتقال ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی داماد سے خوش ہو کر, اسی صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خوش ہو کر اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی ام کلثوم کو دے دی. ام کلثوم بھی زیادہ دن تک حضرت عثمان کی زوجیت میں نہیں رہی, بلکہ ان کا بھی انتقال ہو چکا, ان کا بھی انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عثمان, 2 بیٹیاں تھی, میں نے دونوں بیٹیاں تمہاری زوجیت میں دی, اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تیسری بیٹی بھی تمہیں ہی دیتا تھا. سبحان اللہ.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک کے انتقال کے بعد دوسری دیا, دوسری کے انتقال کے بعد اگر میرے پاس تیسری ہوتی تو وہ بھی آپ کے زوجیت میں دے دیتا, آپ کے نکاح میں دے دیتا تھا. کتنے پیارے داماد ہوں گے, کتنا بہترین سلوک کیا ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ, کتنے بہترین انداز میں اپنی زوجیت میں رکھا ہوگا. آج ہمارا ماحول کیسا ہے؟ داماد یہ چاہتا ہے کہ میرے سسر میرے سامنے جھک کے رہیں, میری بات مانے اور اپنی عورتوں کو, اپنی بیویوں کو دبا کے رکھوں تو میرا نام ہوگا. اگر میں اپنی بیوی کو کنٹرول میں رکھوں تو ان کے سسرال والے, ان کے ماں باپ میرے کنٹرول میں رہیں گے, ڈرتے رہیں گے. ایسا ماحول نہیں تھا. خود پیارے نبی کہتے ہیں کہ ایک بیٹی انتقال ہو گئی تو دوسری دے دیا, اور جب دوسری انتقال ہو گئی تو تیسری نہیں ہے. عثمان اگر ہوتی تو وہ بھی دے دیتا میں. سبحان اللہ. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اخلاق ہیں, یہ ان کا اعزاز ہے کہ اسی دو بیٹیاں ان کی نکاح میں آنے کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ذو النورین, دو نور والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ مکے میں مسلمان نبی پر ایمان لا رہے تھے, وہاں ظلم و ستم ہو رہا تھا, مسلمانوں کو پکڑ کر مارا جا رہا تھا, مختلف قسم کی اذیتیں دی جا رہی تھی, ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, میرے صحابہ اس ظلم سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاؤ, حبشہ کی طرف چلے جاؤ. وہاں عیسائی بادشاہ ہے, وہاں انصاف پسند بادشاہ ہے, جو بھی آتا ہے اسے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے جگہ دیتا ہے, لہذا وہاں سکون سے تم رہ سکتے ہو. یا مکے میں مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں, لہذا تم مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرو. تو اس ہجرت کرنے والے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے, اور حضرت عثمان کے ساتھ ان کی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تھی. یہ دونوں جوڑا, یہ حضرت عثمان کا جوڑا مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کیا. اہل علم نے لکھا ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور سارا یہ جوڑا مل کر ہجرت کیا تھا. اس کے بعد اگر کوئی جوڑا ہجرت کیا ہے اسلام کے خاطر تو عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ کا جوڑا ہے, اس سے پہلے کوئی اور جوڑا ہجرت نہیں کیا. سبحان اللہ. کتنی بڑے اعزازات ہیں, کتنی بڑی ان کی فضیلت ہے کہ ابراہیم اور سارا نے میاں بیوی کا جوڑا مل کر جو اسلام کے لیے ہجرت کیے تھے, اس کے بعد حضرت عثمان اور رقیہ کا جوڑا ہجرت کیا ہے, اس سے پہلے اور کوئی جوڑا ہجرت نہیں کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں کیسا جوڑا عطا کیا تھا. دین اسلام کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو میاں بیوی دونوں مل کے ہجرت کرتے ہیں. حاضرین, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صفات کیا کیا ہیں؟ چند صفات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ بڑے نرم دل والے تھے, بڑے نرم مزاج تھے, بڑا نرم دل تھا, اور آخرت کا خوف ہمیشہ لائق ہوا کرتا تھا, ہمیشہ آخرت سے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب کبھی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا, یہ کبھی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو اتنا زارو قطار روتے, اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے ان کی داڑھی تر ہو جاتی, بھیگ جاتی تھی ان کی آنکھوں سے. کسی صحابی نے پوچھ لیا کہ اے عثمان, جب تمہارے سامنے جہنم کا اور اس کے عذابات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اتنا روتے نہیں, اور جب تمہارے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے, قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا روتے ہو کہ تمہاری داڑھی تر ہو جاتی ہے تمہارے آنسوؤں سے. تو وہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ان القبر اول من منازل الاخرہ
آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلے منزل اگر کوئی ہے تو وہ قبر کی ہے. اگر کوئی انسان قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا، اگر کوئی انسان قبر کے سوال جواب میں کامیاب ہو گیا، تو انشاءاللہ وہ آخرت کے سارے منزل میں کامیاب ہوتا جائے گا. یہ سوچ کر کہتے تھے جب کبھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے رو رو کر دعائیں کرتے تھے، قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. جو قبر کا تذکرہ ہوتا تو روتے تھے. اتنے بڑے نرم دل تھے اور آخرت کی فکر کرنے والے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی صفت تھی. اسی طرح دوسری صفت شرم و حیا ہے. شرم و حیا کے بڑے پیکر تھے. شرم و حیا ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. بڑے شرمیلے صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے، ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عثمان رضی اللہ عنہ حیا کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. سبحان اللہ. حیا ایک ایمان کا حصہ ہے. جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. ہر انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار کا جو کپڑا تھا وہ کپڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا. وہ پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا تو اتنے میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں تو اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں، بات چیت کر کے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اجازت لے کر اندر آتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اتنے میں تیسری بار آتے ہیں کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں. جیسے ہی حضرت عثمان آتے ہیں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا سیدھا کر لیتے ہیں. جو پنڈلی دکھائی دے رہی تھی اس پنڈلی کو چھپا لیتے ہیں اور اپنا کپڑا سیدھا کر لیتے ہیں. اور آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بات کر کے نکل جاتے ہیں وہاں سے. یہ سارا معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہے. پوچھتی اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ میرے ابا جان ابو بکر صدیق آئے، اس کے بعد عمر بن خطاب آئے، آپ نے اپنا کپڑا سیدھا نہیں کیا. جیسے عثمان آئے فوراً تم اپنا کپڑا سیدھا کر رہے ہو، کیا آخر بات ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. اے عائشہ کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں؟ کیا ایسے انسان سے میں حیا شرم نہ کروں جس انسان سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. جس انسان سے فرشتے حیا کرتے ہیں کیا ایسے انسان سے میں حیا نہ کروں؟ یہ فرشتے جب ان سے حیا کرتے ہیں تو میں بھی ان سے حیا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری وجہ یہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھتے تو شرم کے مارے واپس نکل جاتے. جو مقصد سے بات کرنے کے لیے آئے تھے وہ بات نہیں کرتے، وہ سوال نہیں کرتے تھے. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا ہے، یہ حیا تھی. دوسری صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے کردار کے مالک تھے، بڑی کردار ساز شخصیت تھی، بڑے پاک انسان تھے، بڑی حیاتی بڑی کردار کے مالک تھے. بلند کردار ان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے خود فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اسلام قبول کیا، جس وقت میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دن سے اس ہاتھ کو کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے. سبحان اللہ. کیوں کہتے ہیں کہ جس ہاتھ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوا ہے، جس ہاتھ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو چھوا ہے، ایسا ہاتھ پھر کبھی شرمگاہ کی طرف جا نہیں سکتا، کبھی شرمگاہ کو ہاتھ تک نہیں لگائے. خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری پوری زندگی میں کبھی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ نہیں لگایا. سبحان اللہ. یہ مختصر سے ان کے صفات تھے.
اسی صفات میں سے ایک بڑی اور اہم صفت یہ ہے جود و سخاوت. جود و سخاوت اسلام کے لیے جب کبھی مال کی ضرورت پڑتی، اسلام کے لیے جب بھی مال کی ضرورت پڑتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مال کے لیے اعلان کرتے، جب بھی تعاون کا اعلان کرتے، سب سے پہلے اگر کوئی اٹھنے والا ہوتا تو عثمان ہوتے. سب سے پہلے اگر لبیک کہنے والے اگر کوئی ہوتے تو عثمان ہوتے. سب سے پہلے اگر مال کوئی پیش کرتا تو عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی چند سخاوتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، چند وہ اعمال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے پانی کی طرح اپنے مال کو قربان کیا. وہ خاندانی اعتبار سے مالدار تھے، خود تاجر تھے، پیسہ کمانے والے تھے، پیسہ کمانے کا ہنر جانتے تھے، بڑے سے بڑے ڈیل کو آسانی سے کر لیتے تھے، فائدہ کیسے کمانا جانتے تھے، بڑے بہترین مالدار صحابی رسول تھے. جہاں مال کمانا جانتے تھے وہی مال اسلام کی راہ میں قربان کرنا بھی جانتے تھے. سب سے پہلے حاضرین، اللہ کے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. اس وقت پانی پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا. میٹھا پانی پینے کے لیے مسلمانوں کو کوئی کنواں میسر نہیں تھا. تو ایسے موقع پر صرف ایک یہودی تھا، اس کے پاس بئر روما تھا. بئر روما ایک کنواں تھا جس میں میٹھا پانی نکلتا تھا. مسلمان خرید کے اس کے کنویں سے پیتے تھے. وہ یہود بڑا تکلیف دینے بھی لگا، اور اس کے مال کہاں تک پانی خرید کے پی سکتے ہیں، پانی ایک انسان کی ضرورت ہے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہونے لگی، میٹھا پانی میسر نہیں ہو رہا تھا. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے بئر روما آزاد کر کے دینے والا ہے؟ کون ہے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا ہے؟ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، بتا تیری کنویں کی قیمت کیا ہے؟ فروخت کرنا چاہتا ہے تو قیمت لگا. کہتا ہے 35,000 درہم، 35,000 درہم کی میں قیمت لگاتا ہوں. 35,000، 30 پر 5,000 درہم کی قیمت لگایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑا کم کر لو اور کچھ کم کر کے دو، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں مانگا، کوئی کم کرنے کی بات نہیں کی. کہا کہ جتنا پوچھتا ہے پوچھ، میں تیری بولی کو مقبول کروں گا، تیری بولی کے مطابق رقم دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. 35,000 درہم جیسے ہی بتایا، فوراً لا کر مال اس کے ہاتھ میں دے دیے. 35,000 درہم دے کر کہا کہ دیکھو یہ کنواں میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. سبحان اللہ. آج بھی سعودی کو جانے والے دیکھتے ہوں گے، بئر روما آج بھی مسلمانوں کے لیے وقف ہے، آج بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ثواب جاری آج تک جاری ہے. سبحان اللہ، آج تک جاری ہے. انہوں نے 1 روپے کا ڈسکاؤنٹ نہیں کرایا. جو منہ بولی قیمت بتایا اسی قیمت کی بنیاد پر انہوں نے ادا کر دیا. اسی طرح ایک مرتبہ جنگ تبوک کا مسئلہ آیا. جنگ تبوک کے لیے نکلنا تھا. مدینے سے تبوک کا سفر تقریباً 750 کلومیٹر ہے. ہزاروں صحابہ موجود ہیں، ہزاروں صحابہ وہاں تبوک کے میدان کو جانا ہے جنگ کے لیے. لیکن بہت سارے صحابہ کے پاس، ہزاروں صحابہ کے پاس جنگ کا سامان نہیں ہے. چلنا ہے، 750 کلومیٹر چل کے جانا ہے. چل کے جانا بڑی دشواری کا مسئلہ ہے. 700 کلومیٹر کیسے چل کے جائیں گے؟ اور اتنے دن سفر کر کے جانا ہے جنگ میں، اور جنگ سے پھر واپس کب آئیں گے نہیں معلوم. اس جنگ کے لیے اناج کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، جنگ کے سامان کی ضرورت ہے، روپے پیسے مال کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں جنگ تبوک کے لیے نکلنا ہے، سواریوں کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، اناج کی کمی ہے، کون ہے جو اس کے لیے قربانیاں پیش کرے گا، اپنا تعاون رب کے لیے پیش کرے گا، اسلام کی ترقی و مدد کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے صحابہ کچھ نہ کچھ لا کر دیتے ہیں۔ آپ نے جو مشہور واقعہ سنا ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور سارا کا سارا مال سمیٹ کر، سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارا مال لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ یہ وہی موقع ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پورے گھر کا مال جمع کر کے آدھا اپنے گھر کے لیے اور آدھا مال اللہ رب العالمین کی اسلام کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے لا کر رکھ دیے۔ اس کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا مال آنے کے باوجود بھی کم ہے، اور کوئی ہے دینے والا، اور کوئی ہے تعاون کرنے والا، اور کوئی ہے اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی 300 اونٹ لکھ لیجئے ساز و سامان کے ساتھ، 300 اونٹ لکھ لیجئے ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں 300 اونٹ کے بعد اور کوئی ہے تعاون پیش کرنے کے لیے؟ تو حضرت عثمان غنی سمجھ جاتے ہیں کہ مال کم پڑ چکا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر 300 اونٹ لکھ لیجئے ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس 300 اونٹ کے بعد پھر کوئی ہے اعلان کرنے والا، کوئی ہے تعاون پیش کرنے والا؟ عثمان غنی سمجھ جاتے ہیں کم پڑ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں پھر جب اعلان ہوا تو تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی 300 اونٹ میں ساز و سامان کے ساتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کل 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اعلان ہو چکا اور حضرت عثمان غنی لکھا چکے۔ پھر اعلان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اور تعاون پیش کرنے والا اس مال کے لیے، اس جنگ تبوک کے لیے؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں 1000 مکمل ہو جائے اللہ کے نبی 100 اونٹ میں اور لکھا دیتا ہوں تاکہ 1000 مکمل ہو جائے۔ جیسے ہی مال ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عثمان غنی سیدھا اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر 1000 دینار لے کر آتے ہیں۔ تقریباً آج کے اعتبار سے 5.5 کلو سونا اتنا ہوتا ہے، اتنا سونا اتنے 1000 دینار لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیش ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو لے کر اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں کرتے ہوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بار بار اس طرح مال کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے پھر پہلے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کر لے لیکن جنت سے جانے کے لیے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، عثمان جو چاہے کر لے، جنت کو جانے کے لیے کوئی عمل اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ حضرت عثمان غنی کے لیے بشارت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قربانی تھی مال کی جنگ تبوک کے لیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینے میں قحط سالی آ گئی، ہر گھر میں دانے دانے کے لیے پریشان تھے۔ ایسے موقع پر پورے مدینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ملک شام سے مال منگائے۔ پورے مدینے میں صرف ایک کے پاس مال آیا، کس کے پاس؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ملک شام سے مال آیا۔ اور جیسے ہی مال آ کر مدینے میں کھڑا ہو گیا، مدینے کے بڑے بڑے تاجر آ گئے حضرت عثمان کے پاس، کہنے لگے اے عثمان اس کی بولی لگاؤ، ہم دگنا اس کے اوپر دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مال دو۔ کسی نے کہا ہم 3 گنا مال دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے لیے مال دے دو۔ کسی نے کہا 4 گنا دیں گے، مال ہمیں دے دو۔ کسی بڑے تاجر نے کہا 5 گنا دے دو، دیتا ہوں مال، لہذا یہ سامان ہمیں دے دو۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں تم مجھے 4 گنا 5 گنا دینے کی بات کرتے ہو، میں یہ سودا اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ تجارت میں اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں جو مجھے 1 کے بدلے کم
سے کم دست دینے کے لیے تیار ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 کا ثواب عطا کرتا ہے. تو میں اس ذات رب العالمین نے کہا میں 1 کے بدلے 10 دوں گا. میں اس اللہ رب العالمین سے سودا کر رہا ہوں جس نے 1 کے بدلے 10 دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ کہہ کر جو مال آیا تھا مدینے میں مسلمانوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں, پورا مال فری تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان ہو جائے. حاضرین, یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قربانی. اسی طرح ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی, نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی, مسلمانوں کا قافلہ آتے گیا, مسلمانوں کا قافلہ بنتے گیا, دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی تو مسجد نبوی تنگ ہونے لگی, مسجد نبوی تنگ ہونے لگی. ایسے تنگ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کوئی انسان جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر کے دینے والا ہے, کوئی انسان جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر وقف کرنے والا اللہ کے راہ میں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی مجلس سے اٹھ کر نکلتے ہیں, سیدھا نکل کر اس زمین کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں تیری زمین کی بولی کیا ہے, لگا. زمین کی بولی لگاتا ہے 25,000 دینار لگاتا ہے, سونے کے سکے 25,000 دینار کہتا ہے. اسی وقت 25,000 دینار اس کے حوالے کر کے آ کر کہتے اللہ کے نبی میں نے اس مالک سے زمین خرید دی ہے, اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ تو قربانی پیش کرنے کے لیے. آج ہمارے درمیان ہوتا ہے, آج ہمارے درمیان اعلان ہوتا ہے تعاون کے لیے, اللہ رب العالمین کے راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین کی دین کی ترقی کے لیے, اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. تعاون کے لیے سامنے آئے تو بھاگنے لگتے ہیں. افسوس کی بات ہے, جتنی تمہاری طاقت ہے لا کر رکھ دو. کسی صحابی نے مٹھی بھر کھجور لا کے رکھے, اللہ کے نبی نے الحمدللہ کہا. کسی نے گھر کا سامان لا کر رکھ دیا تو الحمدللہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جو انسان جتنی اپنی رقم ہو سکے لا کر رکھ دیتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا تھا. لہذا جب کبھی ایسا معاملہ آئے, اسلام کے لیے صحابہ اتنے سارے ہزاروں کی قربانیاں پیش کی. کون انسان ہے 5.5 کلو سونا اٹھا کر لا کر دینے والا آج کا بڑا تاجر انسان؟ کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو, کوئی ہے 5.5 کلو سونا لا کر دینے والا؟ نہیں ملے گا. ہاں مل سکتا ہے, اللہ کے بندے کہاں کہاں چھپے ہیں نہیں معلوم, لیکن ایسی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اسلام پھیلا ہے, ساری دنیا میں مسلمان نظر آتے ہیں. آج ہمارے پاس جو اسلام کی تعلیم پہنچی ہے, اسلام پہنچا ہے, وہ انہیں قربانیوں کے بدولت ہے. آج اسی اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے, آج اسی اسلام کو بڑھانے کے لیے, آج اسی اسلام کی ترقی کے لیے اپنی جیب سے نکالو تو کنجوسی کا ماحول نظر آتا ہے. لہذا صحابہ کی یہ سیرتیں صرف قصے کہانی کی طرح سننا نہیں ہے. بڑا مزہ آیا, قربانی دیے, بڑا شوق آیا, صحابہ کیسا دیے, نہیں. اپنے اندر بھی لاؤ زندگی میں کچھ. صحابی نے اپنے طرف سے کچھ بھی دیا ہوگا, میری طرف سے میری طاقت جتنی اتنی دے. یہ قصے, یہ واقعات سننا یہ ہماری زندگی میں عبرت اور کس کے لیے ہے؟ یہ ہماری زندگی میں سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. قصے کہانیاں سننا, جوش آیا, ایمان بڑھ گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, مولوی صاحب بہترین انداز میں بتائے, کچھ نہیں. ہر انداز جو بھی ہو اپنی زندگی میں یہ قربانیاں لاؤ, تبھی جا کر یہ خطبہ دینے کا اثر ہو سکتا ہے, خطبہ سننے کا فائدہ ہو سکتا ہے, ورنہ کچھ نہیں. جو دوسرے بھی صفات بیان کیا وہ بھی صفات اپنے اندر لانی چاہیے. اسی طرح دیکھیے, اتنے بڑے مالدار صحابی ہونے کے باوجود, اتنے بڑے رئیس زادے ہونے کے باوجود, اتنی ساری قربانیاں پیش کرنے کے باوجود, اتنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے باوجود, ان کے زندگی میں دور دور تک کہیں بھی غرور, تکبر, گھمنڈ نظر نہیں آتا. میں اتنا قربان کیا, میں اتنا مال دیا. کبھی آپ ان کی پوری زندگی اٹھا کر پڑھو, ذرہ برابر بھی تکبر کرتے ہوئے, غرور کرتے ہوئے نظر نہیں
خود حضرت حسن فرماتے ہیں ان کے تعلق سے، جب ان کی خلافت آئی، دوپہر میں جب قیل اللہ کے لیے مسجد میں آرام کرتے، مسجد میں سویا کرتے تھے، اور جب اٹھتے تو ان کی پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہوتی تھی. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں آج کی طرح ہمارے قالینیں نہیں بچھی ہوئی تھی، مٹی کی زمین تھی، اسی پہ سجدہ کرتے تھے. اور آرام کرنے والا اتنا بڑا امیر سا، امیر اتنا بڑا قربان کرنے والا، اتنے بڑے رئیس انسان مسجد میں مٹی کی زمین پہ سوتے. جب اٹھتے تو حضرت حسن خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر مٹی لگی ہوئی ہوتی تھی. اتنا سادہ، اتنا عاجز، اتنا عاجزی اور اتنی انکساری. سبحان اللہ. ایسے صحابہ گزرے ہیں. تو حاضرین، آخر میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ معمولی شخصیت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار اپنی زبان سے، بار بار لسان نبوت سے جنت کی بشارت دی ہے. چند بشارتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت نہ کافی ہے. سب سے پہلی بشارت کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو، عشر مبشرہ کو جنت کی بشارت دی، 10 صحابہ کو بیعت جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، تو تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نام لے کر کہا وعثمان فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بشارت دی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے بئر روما، جو ابھی واقعہ آپ کے سامنے بتایا، بیان کیا، جب کنواں خرید کر دے گا، اللہ کے نبی نے کہا جو بئر روما خرید کر دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہوگی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے خرید کر کے وقف کر کے جنت کی بشارت حاصل کی. اسی طرح جو ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، جنگ تبوک کے لیے جو قربانی پیش کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 1000 دینار لا کر رکھ دیے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان جو چاہے آج کے بعد کرے، جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ تیسری بشارت تھی. چوتھی بشارت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکہ عمرہ کے لیے آئے. آنے کے بعد روک لیا گیا، ان کو حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا. تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکے میں بھیجے. جاؤ ان کو بتاؤ کہ ہم عمرہ کے لیے آئے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، کوئی اور دوسرا کام ہمارا نہیں ہوگا. تو اس کے بعد افواہ اٹھی، ایک غلط خبر اٹھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. کفار و مشرکین نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیے ہیں. یہ افواہ، یہ غلط خبر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ ہم لے کر جائیں گے، حضرت عثمان غنی کا خون کا بدلہ ضرور لیں گے. تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ رکھا اور ہاتھ پر کہا دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس عثمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہوں. تو کہا کہ خون کا بدلہ لوں گا. اسی طرح 1400 صحابہ نے بھی کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر بیعت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عثمان کی فضیلت کو بیان کی. کہا کہ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ کر کے کہا کہ میں نے عثمان کا خون کا بدلہ لینا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی فضیلت یہ بتائی کہ 1400 صحابہ کی قربانی کرنے کے لیے تیار تھے، جنگ کو لے کر جانے کے لیے تیار تھے، عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. جب معلوم ہوا یہ خبر سچی نہیں جھوٹی خبر ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جو ایک درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی، کہا اس درخت کے نیچے جتنے بھی لوگ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی کے پر بیعت کی ہے، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی جنت ہے، اور جنت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. حاضرین، پانچویں بشارت یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی جہاں بھی ہو ان کا محافظ بن کے رہنا ہے، ان کی نگرانی کرنا ہے. دوڑے دوڑے چلے آئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں جا کر کنویں میں پیر ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، کنویں کے اندر پیر ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس باغیچے کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کر رہے ہیں. اچانک دستک دیتے ہیں، اچانک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دستک دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشروا لہ،
کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دو، افتحوا لہو وابشروا بالجنہ، دروازہ کھولو اور جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولتے ہیں تو کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ آئے اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر دروازے پہ دستک دینے لگے۔ ابو موسیٰ اشعری نے ذات پوچھی، اللہ کے نبی نے کہا افتحوا لہو وابشروا بالجنہ، کہا کہ دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔ تو دیکھا دروازہ کھولا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گئے، بازو میں بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو بھی کہو دروازہ کھول دو اور جنت کی بشارت دو، اور ان کو یہ بات بھی کہو اور ان سے یہ بات بھی کہو کہ ایک مصیبت سے گزرنے کے بعد تو جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ بات آئے، دروازہ کھولا تو دیکھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہیں کہا کہ تمہیں ایک مصیبت کے بعد جنت کی بشارت ملے گی۔ وہ مصیبت کیا تھی؟ ان کی مظلومانہ شہادت تھی۔ حاضرین، یہ کہنے کے بعد وہ بھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ نہیں تھی تو سامنے بیٹھ گئے۔ تو اس سے ایک حدیث سے استنباط یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے پہلو میں ابو بکر و عمر کو جگہ ملے گی قبرستان میں، اور جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر بنے گی۔ پہلو میں جگہ نہیں ملی تو بازو جا کر بیٹھ گئے، تو معلوم ہوا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ پانچویں بشارت تھی۔ اس طرح بہت ساری بشارتیں ان کو ملی ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ بشارتیں جنت کی بشارت دی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان صحابہ کے واقعات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، سبق حاصل کریں۔ انشاءاللہ خلافت ان کی کیسی چلی اور وفات کیسی ہوئی آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان واقعات، ان باتوں کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں ان باتوں کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو صحابہ کی ایمان کی طرح بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وملک بر رحیم ورؤوف حلیم۔